کہ آج کل ہمارے ماحول میں جب کوئی حاجت پیش آتی ہے یا کوئی مشکل پیش آتی ہے تو لوگ تعویذ گنڈے کے فکر میں ضرور پڑتے ہیں کہ کوئی تعویذ بتا دو یا دے دو اس کام کے لیے. تو وہ تعویذ کی فکر زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر کے نماز حاجت پڑھ کر دعا کرنے کو کچھ سمجھتے ہی نہیں. حالانکہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے طریقہ ثابت ہے وہ یہ ہے کہ 2 رکعت پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو. یہ سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے. اس میں ثواب بھی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے کا فائدہ بھی ہے اور ساتھ ساتھ مؤثر بھی سب سے زیادہ ہے. تعویذ گنڈے ہر چیز سے زیادہ مؤثر ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں تعویذ گنڈے کو سب سے زیادہ مؤثر سمجھ لیا گیا اور لوگوں میں یہ بات بیٹھ گئی کہ بھائی ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی تعویذ ہونا چاہیے، ہر چیز کے لیے تعویذ ہونی چاہیے. کوئی فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ دے دو، فلاں چیز کا تعویذ دے دو. یہاں تک کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت آئی اور آ کے اس کو سر ہو گئی کہ جی میری مانگ صحیح نہیں نکلتی، ٹیڑھی نکلتی ہے. جب میں بال بناتی ہوں، کنگھی کرتی ہوں تو مانگ سیدھی نہیں نکلتی، تو کوئی ایسا تعویذ دے دو کہ مانگ سیدھی نکلا کرے. انہوں نے کہا بھائی ایسے اس کا کوئی تعویذ نہیں جی، کوئی تعویذ دے دو، آپ تو عالم آدمی ہو اور کوئی تعویذ دے دو. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ عالم جو ہوتا ہے وہ سارا علم دین جو پڑھتا ہے وہ سارا تعویذ گنڈے کے لیے پڑھتا ہے، تو اس کو اگر تعویذ گنڈے نہیں آتے تو وہ عالم ہی نہیں ہے. تو سارے علم جو ہے وہ آج کل لوگوں کے ذہن میں منحصر ہو گیا ہے، خاص طور سے خواتین کے ذہن میں، کہ اگر یہ عالم ہے تو ضرور کوئی نہ کوئی تعویذ نکالے گا اور ایسا دے گا کہ جس سے میرا مقصد حل ہو جائے. تو خوب سمجھ لیجئے کہ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعویذ نہیں دیا کسی کو. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کبھی کسی کو ایک تعویذ نہیں دیا. ہاں جھاڑ پھونک کی ہے کبھی کبھی، کیونکہ قرآن نے کہا قل، کہو، زبان سے کہو. تو جھاڑ پھونک کی ہے. بعض اوقات بیماروں پر جھاڑ دیا. اللہم رب الناس اذھب الباس واشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک پڑھ کے دم کر دیا. فرمایا اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، یہ کہہ کے دم کر دیا. اور اس طرح کے بہت سے جو ذکر ہیں وہ پڑھ کر دم کرنا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، آپ نے کیا ہے. اور وہ بات کیا ہے کہ وہ بھی دعائیں ہیں. وہ جو دم کیا ہے نا وہ بھی ساری دعائیں ہیں. اللہم رب الناس اذھب الباس، اے اللہ تو سارے انسانوں کا پروردگار ہے، یہ بیماری دور فرما دے. واشف انت الشافی، دعا شفا دے دیجیے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں. لا شفاء الا شفاؤک، آپ کے سوا کوئی شفا نہیں دے سکتا. شفا اللہ یغادر سقما، ایسی شفا دے دیجیے جس کے بعد کوئی بیماری باقی نہ رہے. یہ حضور سے ثابت ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے اسأل اللہ العظیم رب العرش العظیم ان یشفیک، میں اس عظمت والے اللہ سے سوال کرتا ہوں جو سارے عرش عظیم کا مالک ہے کہ وہ آپ کو شفا دے دے. یہ حضور سے ثابت ہے. تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کے لیے جھاڑ تو کی ہے، دم کیا ہے، لیکن تعویذ لکھ کر کسی کو نہیں دیا. نہ کسی صحابی سے کہا کہ تم لکھ کے دے دو بھائی اس کو تعویذ. البتہ جو لوگ زبان سے خود نہیں پڑھ سکتے آیتیں یا دعائیں، تو ان کے لیے صحابہ کرام نے یہ کیا، بھائی یہ زبان سے تو اس کو یاد نہیں رہے گا کہ یہ پڑھے اپنے اوپر دم کرے، لاؤ اس کو لکھ کے دے دیں تو یہ باندھ لے، اپنے کہیں بازو پہ باندھ لے، کہیں گلے میں ڈال لے. یہ بات صحابہ سے منقول ہے، لہذا وہ ناجائز نہیں ہے.
قرآنی آیات کا تعویذ اگر کوئی آدمی گلے میں ڈال لے ناجائز نہیں ہے، لیکن یہ بھی سمجھ لیں کہ وہی تعویذ جائز ہے جس میں یا تو قرآن کریم کی آیات ہو یا اس میں کوئی دعا ہو، ذکر ہو، معنی اس کے سمجھ میں آتے ہو۔ ایسے تعویذ جن کے اوپر کوئی ایسی بات لکھی ہوئی ہو جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آتا، وہ حرام ہے، ایسا تعویذ وہ ناجائز ہے۔ اگر اس میں کوئی ایسی عبارت لکھی ہوئی ہے، ایسی بات لکھی ہوئی ہے جس کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آ رہا، تو ایسا تعویذ استعمال کرنا ناجائز ہے۔ بعض تعویذ ایسے ہوتے ہیں جس میں غیر اللہ سے مدد مانگی جاتی ہے، اللہ کے علاوہ کسی سے، اللہ بچائے، وہ چاہے نبی ہو، چاہے ولی ہو، چاہے کتنا بڑا بزرگ ہو، اللہ کے سوا کسی سے مراد نہیں مانگی جاتی، اور وہ شرک کے قریب انسان کو پہنچا دیتی۔ ایسے تعویذ بالکل حرام ہے، شرک کے قریب پہنچا دیتے ہیں انسان۔ اسی لیے فقہاء کرام نے فرمایا کہ اگر تعویذ میں کوئی ایسی زبان لکھی ہوئی ہے جو ہم سے آپ سمجھتے نہیں ہیں، تو کیا پتا کہ اس میں کوئی غیر اللہ سے مدد مانگ لی گئی ہو، کوئی شرکیہ کلمہ اس کے اندر موجود ہو۔ اس واسطے ایسا تعویذ استعمال کرنا بالکل جائز نہیں۔ ہاں جائز کیا ہے کہ بھئی قرآن کریم کی آیات ہیں، ان کو بھی ادب کے ساتھ اگر استعمال کیا جائے، یا کوئی ذکر ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، یا کوئی دعا ہے اور تعویذ میں لکھ دی گئی ہے، تو وہ جائز ہے۔ جائز ہے لیکن نہ ثواب ہے اس میں کوئی۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ یہ تعویذ گنڈے کرتے ہیں تو اس کا یہ روحانی علاج ہے، اس کا نام روحانی علاج رکھا ہوا ہے۔ کوئی روحانی وانی علاج نہیں ہے، وہ ایسا علاج ہے جیسے کہ آپ حکیم کے پاس گئے، ڈاکٹر کے پاس گئے، ہومیوپیتھی کے پاس گئے، ایسے ہی کسی عامل کے پاس چلے گئے۔ روحانی علاج کو کہنا ہی غلط ہے، وہ بھی جسمانی علاج، اور اس میں نہ کوئی فضیلت ہے، نہ کوئی ثواب ہے، نہ کوئی تقدس اس سے وابستہ ہے، بس ایک جائز کام ہے۔ اور یہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی خاص مقصد کے لیے آدمی قرآن کی آیت اس لیے پڑھتا ہے کہ یہ پڑھ کے میری بیماری دور ہو جائے، میرا قرضہ ادا ہو جائے، مجھے روزگار مل جائے، میری اولاد ہو جائے، تو تلاوت کا ثواب اس میں نہیں ملتا۔ وہ ٹھیک ہے جائز ہے، لیکن تلاوت کا ثواب اس وقت ملتا ہے جب خالص اللہ کے لیے پڑھے، اللہ کے لیے پڑھے گا، تلاوت کرے گا تو ثواب ملے گا۔ لیکن اگر وہ اپنے کسی ذاتی مقصد کے لیے کر رہا ہے تو ثواب نہیں۔ ہاں جائز ہے، کوئی گناہ بھی نہیں۔ تو بھائی یہ غلط فہمیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ جو طریقہ اللہ نے بتایا قل اعوذ برب الناس، اور جو طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دعا کرو اللہ تعالیٰ سے، دعا کی ایسی چیز ہے کہ اگر دنیاوی مقصد کے لیے بھی کر رہے ہو اس پر بھی ثواب ہے۔ اگر کہو یا اللہ میرا قرضہ ادا کرا دیجئے، یا اللہ مجھے روزگار دلوا دیجئے، یا اللہ مجھے اولاد اچھی دے دیجئے، یا اللہ مجھے بیماری سے شفا دے دیجئے، مانگ رہے ہو اپنے لیے، لیکن ہر دعا پر اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب لکھا جا رہا ہے، عبادت ہے۔ لیکن تعویذ گنڈے میں کوئی عبادت نہیں ہے، نہ اس کے اوپر کوئی ثواب ہے۔ ہاں جائز ہے، جیسے اور علاج کرتے ہو یہ بھی علاج۔ تو اب ہو یہ رہا ہے ہمارے معاشرے میں کہ ہر چیز کا حل جو ہے وہ تعویذ گنڈے کی سے حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور جو تعویذ گنڈا دے وہ بہت بڑا عالم ہے، اور وہ بہت بڑا پیر ہے، اور اگر کوئی نہ دے تو سمجھے جی اس سے تو زندگی برباد کر، کچھ پڑھا لکھا ہی نہیں۔ حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص آیا میرے پاس، آ کے کہنے لگا جی مجھے تعویذ دے دو فلاں چیز کا۔ حضرت نے بھائی مجھے نہیں آتا اس کا کوئی تعویذ، میں دعا کروں گا تیرے، کہنا جی تعویذ دو۔ تو حضرت نے کہا بھائی کیا کروں، مجھے دعا میں کروں گا، دعا آتی ہے، تعویذ نہیں آتا مجھے۔ وہ پیچھے ہی پڑ گیا، دیہاتی آدمی تھا۔ حضرت نے سوچا کہ دیہاتی آدمی ہے تو اس کو میں رد کروں گا
تو اس کا دل ٹوٹے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ اس کا کچھ ہو. تو ایک تعویذ لکھ کے دیا, اس پہ اردو میں لکھ دیا کہ یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں, یا اللہ میں جانتا نہیں یہ مانتا نہیں, تو آپ اللہ اپنے فضل و کرم سے اس کی مراد پوری فرما دی. یہ دعا لکھ کے دے دی, لے جا بھائی. اللہ تعالیٰ نے اسی سے فائدہ کر دیا. تو ہوا یہ ہے تعویذ جو پیدا ہوئے ہیں نا, کیسے؟ نہ قرآن میں آئے نہ حدیث میں آئے, لیکن پیدا اسی لیے ہوئے کہ کسی بزرگ نے کوئی بات لکھ کے دے دی, کوئی کلمہ, اللہ تعالیٰ نے اس میں تاثیر پیدا کر دی, فائدہ ہو گیا. تو لوگوں نے کہا بھائی یہ تعویذ فلاں چیز کا تعویذ ہو گیا, یہ بخار کا تعویذ ہے, یہ سر کے درد کا تعویذ ہے, یہ فلاں چیز کا تعویذ ہے, یہ اس طرح پیدا ہو گئے تعویذ. لیکن اصل بات یہ ہے کہ جب کبھی انسان کو کوئی حاجت, کوئی مشکل, کوئی پریشانی پیش آئے, تو جو طریقہ قرآن نے بتایا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا, اس کی طرف زیادہ توجہ دو اور اس کو زیادہ اہم سمجھو, اس کو زیادہ مؤثر سمجھو, اور دوسری چیزوں کو اس کے مقابلے میں کمتر سمجھو. اب الٹا سمجھ لینا کہ تعویذ کو دعا سے افضل سمجھ لینا, اور یہ سمجھنا ہر چیز کا ایک تعویذ ہوتا ہے, تو یہ خیال جو ہے یہ غلط خیال ہے, اور یہ قرآن و سنت کی کو صحیح مرتبہ نہ دینے کے مرادف ہے. اس سے پرہیز کرنا چاہیے. ہاں جو بھی آئے, میں کہتا ہوں سب سے اس سے زیادہ کوئی مؤثر نہ تعویذ ہے, نہ گنڈا ہے, نہ کوئی اور جھاڑ پھونک ہے, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے, اس کو یاد کر لو نماز حاجت, اور اس کے بعد کی جو دعا ہے لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, لا الہ الا اللہ العلی العظیم, لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم, یہ دعا یاد کر کے اور ہر مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے, اپنے رحمت سے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. www.darsequran.com